السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کے لیے بتاؤں گا، پاکستان کے لیے بتاؤں گا، ایک حد تک جتنا ممکن ہے، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور پھر دنیا کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اور خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، برائے مہربانی میرے پاس روز ایک دو کیس آتے ہیں۔ میں ابھی کیا بولوں، رمضان ہے، ورنہ میرے زندگی میں دل چاہتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں اور اس کو گالیاں دوں۔ یہ جو فیس بک چلا رہا ہے میرے نام سے، سب فیک ہے۔ لنکڈ ان فیک ہے، انسٹاگرام فیک ہے، فیس بک فیک ہے، جھوٹ یعنی جعلی ہے، اور کوئی ٹک ٹاک فیک ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھ کے اتنا بڑا لگایا ہوا ہے جس پہ کراس چل رہا ہے، اس کا مطلب میرا تعلق نہیں۔ پھر آپ آن کے میرے پاس روتے ہیں، وہ ہم تو آپ کو سمجھے تھے، وہ تو کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ بھگتے گا اللہ کے حکم سے جو دھوکے دے رہا ہے، تو اس پہ نہ اپروچ کیا کریں۔ میں یہاں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں، ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، ہفتے کو صبح 11 بجے، اتوار کو صبح 10 بجے۔ باقی میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی۔ اب چونکہ رمضان المبارک ہے تو وہاں کے ٹائمنگ تبدیلی ہو گئی ہے، ٹائمنگز میں وقت میں وہ رات کے 8:30 سے 11 بجے تک ہوتا ہوں، والیوم کم رکھتا ہوں رمضان میں۔ تو وہ جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ جو نمبر اب میں بتاؤں گا، اور نیچے ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے، 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ اس پہ رات کو 8:30 بجے سے 11 بجے تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ بیٹھتا کم ہوں میں، کم دن بیٹھتا ہوں، لیکن آفس کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں وہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور جو لوکل بھی اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے چیک کر سکتا ہے کہ تصدیق کے لیے۔ تو یہ ذرا پلیز خیال رکھا کریں، سوشل میڈیا پہ سوائے یوٹیوب چینل کے سب میرے نام سے فراڈ اور فیک ہے۔ یہ ویڈیو میں نے ورنہ تو میں نے گرہن پہ بنانی تھی، لیکن یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس وقت رائٹ ناؤ، اور آگے فردر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں اب چند دن رہ گئے مڈ آف مارچ کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہونی چاہ رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آسمان کے اوپر، کال پروش کنڈلی کے اوپر، تو اس میں خاص طور پہ سیٹرن اور مارس اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی آپ یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا ہوں جو ایسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں، کہ یہ مارس اور سیٹرن، ظاہر ہے جو ویدک ایسٹرالوجی جانتا ہے وہ سمجھے گا اس بات کو، مارس اور سیٹرن اکٹھے تو ہو رہے ہیں، اور اتفاق سے آپ یہ دیکھیے سیٹرن کے جو اثرات ہیں وہ مارس کی دونوں جو زوڈیک سائن ہے، جو راشی ہے، اس کے اوپر پڑ رہے ہیں، یعنی اس کے ایکسس میں۔ پلس جو سب سے خطرناک بات ہے، وہ آگے پائسس میں راہو بیٹھا ہوا ہے، نیپچون بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آگے آئے گا۔ تو اب اس کو کنکلوڈ اس طرح کر لیں کہ مڈ آف مارچ سے لے کر اور جون کے لاسٹ ویک تک، ہاں بیچ میں تھوڑا سا جوپیٹر ہاؤس چینج کرے گا، تھوڑی سی، وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے۔ جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ اگر معیشت کا تعلق IMF کے قرضوں سے ہے تو وہ ملتی رہے گی، اور مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ یا برائی پیدا ہو۔ تو یہ پہلے میں آپ کو سچویشن سمجھا رہا ہوں، اور یہ صورتحال بیچ بیچ میں پھر ابھی تو یہ جو مارس اور سیٹرن اکٹھے ہو رہے ہیں یہ تو مڈ آف اپریل تک چلے گی، اس کے بعد کی جو سچویشن ہے۔ اور پھر ڈونٹ forget that، مثلا آپ یہ مت بھولیے کہ گرہن بھی لگ رہا ہے، کلپس بھی آ رہا ہے، تو
اب سیٹرن اور مارس کی آپس میں دشمنی ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں ہم جب لیتے ہیں مارس کو تو ہم چھوٹے بھائیوں سے بھی لیتے ہیں اس کو، سرجن سے بھی لیتے ہیں، فورسز سے بھی لیتے ہیں، ینگ سے بھی، جو ینگ پیپل ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، بلڈ پریشر سے لیتے ہیں، پراپرٹی سے بھی لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے لیتے ہیں، بہت گہرا علم ہے بحکم اللہ۔ تو یہ جو ایک تو چیز ایک جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں، اب جو کام مثال کے طور پہ آپ سوچیں گے نا کہ یار یہ میرا کام کل ہو جائے گا، تو وہ ایک نیچرل وے میں اس میں ڈیلے آئے گا، تاخیر آئے گی، کام ہو جائے گا لیکن ڈیلے کے ساتھ۔ تو یہ سچویشن بن رہی ہے، اور یہ اس کا امپیکٹ جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میں سب سے مخاطب ہوں، پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، لیکن اپنے ملک کے لوگوں سے میں خاص طور پہ یہ مخاطب ہوں کہ یہ ٹائم بڑا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جس میں جھگڑا، فساد، ایسے ٹھک کر کے چیزیں فلیئر اپ ہوتی ہیں، اور پھر فلیئر اپ ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مارس اور سیٹرن ساتھ بیٹھے میں، اس میں یہ ہوتا ہے نا پھر بڑا سے بڑا طاقتور چیز بھی جو ہے پھر کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ہمارا جو اینیمی دشمن پڑوس میں بیٹھے ہوئے وہ اسی ٹائم کو فوکس کر رہا ہے، کیونکہ دے نو، وہ تو جانتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے، بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ، یہ ہوتا ہے اس میں نا آدمی میں ایک دم ایگریشن پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس کا دماغ میں عجیب طرح کے خیالات آ جاتے ہیں جو میں نہیں بولنا چاہتا، خود بخود چیزیں فلیئر اپ ہونے لگتی ہیں، ایک ہوئی ادھر سے کچھ ہوا، ادھر سے کچھ ہوا، فلاں سے، نہیں جیسے ٹھک 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 ایک سائیکل چلنے لگتا ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، میں ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ اور دوسرا یہ، اس کا امپیکٹ دنیا میں کیا آئے گا؟ دنیا میں اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ کو ہوائی حادثات، جہازوں کا ٹکرانا، جہازوں کا کریش ہو جانا، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ باقی تو مالک تو میرا رب ہی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اور پھر ان کے نکشتر بڑے امپورٹنٹ ہیں سیٹرن کے، اور سامنے پڑا ہوا ہے کیتو، اس پہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلے 3-3.5 مہینے، کیونکہ گرہن کا بھی تو امپیکٹ اس میں شامل کر رہا ہوں میں، یہ آپ کو دنیا میں، جو میں ہمیشہ سے کب سے کہہ رہا ہوں آپ سے، 2022 سے، کہ اب پانی سے جان نہیں چھوٹے گی دنیا کی۔ پانی قدرتی آفت کی شکل میں، پانی کامیابی کی شکل میں، پانی حادثات کی شکل میں، اور ایک بات میں نے کہی ہے، مستقل کہتا رہتا ہوں، جو بھی کچھ ہوگا سمندر میں ہوگا۔ 90% سمندر کے اندر جھگڑے، سمندر کے اندر ٹکراؤ، سمندر کے اندر حادثے، سمندر کے اندر عجیب طریقے سے چیزوں کا جو ہے فلیئر اپ ہو جانا، یا جسے یہ کہہ لیں کہ ایک، یعنی جس میں ہوا کا بھی دخل ہوگا اور آگ کا بھی دخل ہوگا۔ یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، جو اسٹرالوجی سمجھتے ہیں، ویدک، وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک میں آپ کو حکومتیں یوں ہوتی نظر آئیں گی، میں صرف پاکستانی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پولیٹکس میں اچانک، یہ تو خیر ابھی رمضان المبارک ہے تو وہ مسلمان کی حیثیت میں ایک ویسے ہی تھوڑی سی چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں، آدمی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو اب سلسلہ چلے گا، تو یہ بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ سیاست میں ایک دم والیٹائل سچویشن بنا دیتے ہیں، اور بہت زیادہ جسے یہ کہہ لیں گرمی ہو جاتی ہے۔ اور تو اسی لیے میں سب سے مخاطب ہوں، کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، پتہ نہیں، یعنی میں آپ کو آسان مثال یہ سمجھاؤں کہ جیسے میں نے کوئی بات کہی، اور بات تو میں نے نارمل انداز میں کہی ہے، تھوڑی سی اس میں تلخی تھی،
مگر وہ تلخی جب آپ کو لگے گی تو وہ میزائل بن کے لگے گی. یہ سچویشن ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے جو لگتا ہے ایسٹرن یورپ یعنی ہمارا یہ مشرقی یورپ، مغربی یورپ اور جو ہے تھوڑا سا پورشن افریقہ کا بھی یہ متاثر ہوگا. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک میں اپنی ایجنسیز اور فورسز کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا، اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو. آپ کو یاد ہے میں نے ماضی میں کہا تھا کہ ایران کی طرف سے وہ ہوا، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے جو بولتا ہوں تھوڑے عرصے میں نظر آتا ہے. اس دفعہ میں کہوں گا ذرا سا ہمیں اپنی چوکسی اور سرویلنس بڑھانی چاہیے. یہ بڑھانی تو ہر بارڈر کی طرف چاہیے لیکن افغان سائٹ کے اوپر یہاں ذرا سا خاص اس ٹائم فریم میں خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے میں اپنے ملک کے لیے اچھا ہی چاہوں گا اور اپنے ملک کے لیے فورسز کو آگاہ کروں گا کہ یہ ذرا خیال رکھیے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی دنیا میں کوئی ایسی ہو، کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہو یا کہیں پہ کوئی فیسٹیول ہو رہا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جہاں اچانک بھگدڑ میں کافی کیجولٹیز کا ہو جانا. یاد ہے ایک دفعہ ہوئی تھی اسرائیل کے اندر جو دب گئے تھے لوگ بھگدڑ کے اندر، ایسا بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. اور سلائٹلی سا دہشت گردی کی وارداتیں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ یورپ اور ادر سائڈ پہ بھی کہہ رہا ہوں، اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ سب قدرتی آفات تو آپ پوری دنیا کے اوپر رکھے. اور ایک چیز میں نے کی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو ریفرنس دیا تھا، میں نے کہا تھا امریکہ میں ایک طوفان آیا تھا ہریکین کترینا کے نام سے، آج سے ٹھیک 18 سال پہلے. وہ ابھی ٹائم 24 میں بھی اور 25 میں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا. اب میں آ جاتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسٹرولوجیکل اور دنیا کے حوالے سے بتایا کہ یہاں ہو سکتا. اور ہاں ارتھکوئک، اور ایک چیز مجھے اپنے دماغ میں کیلکولیشن کرنی پڑتی اس لیے میں پاز لیتا ہوں. آگ، فائر، یاد ہے ماضی میں آپ کو کہا تھا جب مارس کی پوزیشن چینج ہوئی تھی میں نے کہا تھا جگہ جگہ آگ خود بخود آگے لگ رہی تھی، وہ آپ نے دیکھا وہ ٹائم پھر شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پوری دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، حادثات نظر آئیں گے. اور پانی کا تو میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو. اب میں آ جاتا ہوں جو سوال کہ دیکھیں عمران خان صاحب، یا عمران خان صاحب کا تھوڑا سا لیٹ بولوں، اچھا تھوڑا سا آپ کا بھی سسپینس، تجسس برقرار رہے گا. اس سے پہلے میں بولتا ہوں پاکستان میرا ملک میرے لیے سب سے عزیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے. لیکن پاکستان کے لیے کئی ویڈیوز میں نے آپ سے عرض کیا ہے، کئی ویڈیوز میں، ایک نہیں 50 ویڈیوز میں، کہ پاکستان کی وینس کی دشا چل رہی ہے، مارکیش کی دشا چل رہی ہے جو کہ 2007 سے شروع ہوئی اور یہ چلے گی. اور میں نے آپ کو کہا تھا 2027 تک آف اینڈ آن یہ پرابلم رہیں گے. اور میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ 2027 تک یہ چلے گی، اس وقت تک ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. بے نظیر صاحبہ کی جو واقعہ ہوا تو آپ کو یاد ہے نا، این جہاں پہ وینا شروع ہوئی، عورت ایک ہائی پروفائل دنیا سے چلی گئی، دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے. تو یہ چیزیں ابھی اس کو ہم کہتے ہیں اپنی ویدک ایسٹرالوجی میں مارکیش، یہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس کا نہ ہی ترجمہ کروں تو اچھا ہے، یہ اچھی دشا نہیں ہوتی. یہ پاکستان کے لیے ایک، آپ ایسا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کبھی اچھا ٹائم نہیں آیا. سوچیں آپ 60 سے آنورڈ 80 تک کتنا اچھا ٹائم تھا. انڈیا کی اکانومی ٹھوس ہوئی ہوئی تھی 91-92 میں، وہ بھی ایک ٹائم تھا. تو ہر ایک کا ایک دور آتا ہے، ایسے تو نہیں چیزیں تبدیل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم چل رہا ہے دنیا کے اندر. تو اس سے پہلے
اب میں آپ کو بتا دوں مرکری کا انتر ختم ہو رہا ہے اور کیتو شروع ہو رہا ہے جو کہ 8ویں میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا احتیاط کا ٹائم ہے. بہت بہت ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے اور گفتگو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اب میں آ جاتا ہوں. یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے کوئی مجھ سے یہ بولے کہ نہیں جی ان پہ کیس، آپ کو معلوم ہے میڈیا پہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا میرے وہ ARY کی شو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیس میں نے کہا نہیں روک سکتے، ورنہ تقدیر کہاں جائے گی. اگر میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھوں تو پھر تو سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے. میں تو اس وقت سے اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں اپنے پنجتن پاک کے صدقے. لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑے گا. بہت فرق پڑے گا. ٹرمپ صاحب کی کنڈلی تقدیر ہے نا. پھر ایک آگے سوال بنایا کیا ٹرمپ صاحب کے آنے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی فرق آئے گا. میں کہتا ہوں مثال دے رہا ہوں، دنیا کہتی ہے نہیں جی کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کی یہ ہے وہاں کی وہ ہے. اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا، ان کی کنڈلی دیکھیں ٹرمپ صاحب کی، وہ دل میں رکھ منہ پھٹ بھی ہے اور دل میں بھولتے نہیں کب کس نے میرے ساتھ کیا کیا، کب کس نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. یہ ایسے لوگ دوستی میں بھی ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں اور دشمنی میں بھی ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں. لیکن ابھی میری بات کو نہیں تسلیم کریں گے، وہ وقت آئے گا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا. چاہے کوئی کتنا ہی وہ کر دے لیکن وہ شخص اپنے ذہن کے زاویے اور اپنے پیمانے خود بناتے ہیں. بہت فرق پڑے گا، آپ خود دیکھ لیجئے. وہ پاکستان کے پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، وہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے. میں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا. گو کہ اصل تو چیز اپنا ملک ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک آؤٹر انفلوئنس ہوتا ہے دنیا میں، وہ کس شکل میں کس طرح آتا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. تیسری چیز مجھ سے پوچھی کہ میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا لگتا ہے آپ کو. نواز شریف صاحب کا مستقبل میں نے الیکشن سے مہینہ پہلے بتایا تھا کہ ان کی 2 گرہن کے بیچ میں انٹری ہوئی ہے. ایسا آدمی غلط وقت میں انٹر ہوا تو ایسے آدمی کو اپنے مقصد میں وہ کامیابی نہیں ملتی. اور آپ ایک چیز دیکھ لیں، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کتنے الیکشن کے اندر بہت کچھ ہوا، رزلٹ میں ہر چیز ہوئی نا، لیکن نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بنے. شہباز شریف کے لیے میں نے کہا تھا، حالانکہ دوسری دفعہ بولنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ پھر وہی کہانی. تو آپ نے دیکھا. اور ایک خاص بات میں نے کہی تھی کہ بلاول صاحب کے ستارے اس وقت اچھے چل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ایک لیوریج ہوگی، بارگیننگ پاور ہوگا. اس وقت کا تھا وہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیا. انہی کے ذائچے کہتے ہیں باپ کو صدارت مل گئی اور پیپلز پارٹی بارگیننگ پوزیشن میں آ گئی. یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب ایک سوال اور پوچھا ہے کہ یہ حکومت، اب یاد رکھا کریں جب الیکشن سے 1 مہینے پہلے کی ویڈیو جو ڈلی ہوئی ہے اس میں نے سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور اس طرح کی آئے گی سسٹینیبل نہیں ہوگی، یعنی پائیدار نہیں ہوگی، ٹھہرے گی نہیں. اب اس کا ٹائم فریم بولوں گا لوگوں کو برا لگ جائے گا، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں طویل نہیں ہوگی تو آپ خود سمجھ جائیں. مجھ سے ایک نے سوال پوچھا تھا کیا اتنا عرصہ جتنا خان صاحب کو ملا، میں نے کہا وہ تو بہت دور کی بات ہے، اب اتنا آپ کو سمجھ جانا چاہیے. تیسری چیز تیسری نہیں، ایک اور چیز. ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے. تو نواز شریف صاحب کا مستقبل مجھے اس میں کوئی برا نہ مانے اور کوئی اس کو وہ نہ سمجھے. مجھے میاں صاحب کا مستقبل آگے چل کے ملک سے بھاری نظر آتا ہے. جو ان کی دشا چل رہی ہے، یہ ان کا ذائچہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ مطلب تھوڑے عرصے بعد یہ شاید چلے جائیں. اب آ جاتے ہیں نون لیگ کے لیے کیسا. تو دیکھیں نون لیگ نے اپنی سب سے پہلی غلطی جو کی
وہ غلطی کی تھی کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو ان کو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت ان کو تھوڑے عرصے میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے. وہاں سے انہوں نے اپنے پاؤں پہ چاپر مارا. اور اب ان کی دیکھیں، میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ رہ کے کچھ بھی کر لوں، میں آسمان سے تارا بھی توڑ کے لا دوں، لیکن جب میری تقدیر مجھے فیور نہیں کرے گی تو میری ہر چیز اچھی بھی الٹی پڑتی ہے. اب مجھے، اور وہ آپ کو مستقبل میں نظر آ جائے گا، میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے کوئی انتشار یا فتنہ پھیلے، کیونکہ میرا ملک ہے اور میرے نزدیک میں کہتا ہوں ہمیشہ مکہ مدینہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو تھوڑے عرصے بعد نظر آئیں گی یہ چیزیں. ایک سوال اور بنایا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. 2021 سے کہہ رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور یہاں پہ بھی، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، بلکہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. میں کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، مستقل کہہ رہا ہوں، مہنگائی کی ویو آ رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک ویو ہے. یہ کہتے ہیں برائی کو سونے پہ سہاگا کر دے گی، بس اتنا کافی ہے سمجھ لیں جو ٹائم چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، جب وقت ٹف چل رہا ہو، خراب چل رہا ہو، تو چیزیں بھی خراب ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پاکستان کے حوالے سے کہہ دیا، اس حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ دیا. ہاں، پیپلز پارٹی بہرحال اچھا دیکھیں، میں نے اس پہ تو نہیں بنائی، لیکن حلف جو ہوئے، مریم صاحبہ کا حلف تھوڑا بہتر کہہ لے، اس کو اس طرح میں تعین کر دیتا ہوں. اور شہباز شریف صاحب کا حلف اچھے شبھ گھڑی میں نہیں ہوا، مہورت شبھ نہیں تھا. زرداری صاحب کا جو حلف ہے، ایک ان ٹوٹالٹی تو اچھا ہے، لیکن وہ جو پلانٹ بیٹھے ہوئے نا، وہ دو نحسین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہوتا. تو ان کو اپنی ہیلتھ کا، اپنی دیگر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے زرداری صاحب کو. اور ان کا اس وقت تھوڑا سا سیٹرن اور جو جوپیٹر ہے وہ بھی اتنے اس لحاظ سے اچھے نہیں چلے. وہ پاور ایک الگ چیز ہے. بلاول صاحب کا ابھی تو اچھا ٹائم چل رہا ہے. وہ ٹائم فریم اگر یہ کراس کر گئے تو شاید ان کے والد صاحب کی وہ خواہش پوری ہو جائے جو وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ زیادہ عرصے، وہ کیونکہ دشا اس میں بڑی میٹر کرتی ہے. خیر، یہ ہو گیا. اب آ جاتا ہوں میں، امریکہ بھی ہو چکا. امریکہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ٹرمپ صاحب کا کیا ہوتا ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں. اب آ جاتے ہیں ہم عمران خان صاحب پہ. یہ عمران خان صاحب کا ہاروسکوپ ہے. یہ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو اس وقت ذائقہ چل رہا ہے. ایک سوال آپ لوگوں نے یہ پوچھا کہ خان صاحب کے لیے یہ ابھی کرنٹ ٹائم کیسا چل رہا ہے. آپ اپنی یادداشت پہ نگاہ ڈالیے گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کے اختیار میں زندگی اور موت رب کے اختیار میں. وہ تو سبھی، ہر مسلمان یہی کہے گا، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں. یہ ٹائم تھوڑا سا ان کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے ٹیک کیئر کرنی چاہیے. خاص طور پہ ان کو اپنے پیٹ اور اپنا یہ جو بیک کا پورشن ہے ٹانگوں سمیت، یہ خیال رکھنا چاہیے. اور پیٹ سے ریلیٹڈ بہت ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسری چیز، لوگوں دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، چاہے میں ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہاں، خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ایک تو میں نے، آپ اس پہ غور کیجیے گا، اپریل کے بعد سلائٹلی چینج، پھر اسی سال کے جو لاسٹ کوارٹر آ رہا ہے وہاں سے آپ کو ایک ٹائم تبدیل ہوتا نظر آئے گا. اور باقی میرے اللہ کا اختیار ہے. واللہ عالم بالصواب، رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے. خان صاحب کے ہاروسکوپ کا اگر میں دیکھوں، میں نے ایک سرسری سی بات ابھی اس ویک سے پہلے والی ویک میں کہی تھی. میں نے کہا تھا اپریل ختم ہوگا تو آہستہ آہستہ ان کے لیے بہتری کی صورت بننا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کا جوپیٹر جو ہے وہ تبدیل ہوگا
اور پھر اس کے جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور لگتا ہے، باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے، یہ مئی سے لے کے اور جون جولائی تک کا ٹائم، جو گرہن بھی لگ رہا ہے، تو یہ جولائی تک یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا. امکان ہے کہ یہاں خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ رہائی کی شکل میں ہو، وہ کس شکل میں ہو، وہ میرے اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد خان صاحب کے لیے جو ان کی دشا چل رہی ہے نا، دیکھیں خان صاحب سے کہ میں بولتا تھا، اس وقت بولتا تھا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو مت کریے، اسمبلیاں مت توڑے، قومی اسمبلی سے نہ نکلے. لیکن اس وقت جو ایڈوائزر ہوں گے انہوں نے کیا ایڈوائز کیا؟ وہ مارکیش کی دشا چل رہی تھی. اگر عقل مندی سے آدمی کرے نا تو پھر اللہ تعالیٰ عقل مند قوموں کا ساتھ دیتے. یہ تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کا ہاروسکوپ ایسا ہے کہ میں جو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ڈیوائن سپورٹ، غیبی مدد مل جاتی ہے وہ کنڈلی میں. اور ایسے آج میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کو بھی میری نوٹ کر کے رکھیے گا بات کو، کہ خان صاحب کے ذائچے کے اندر کنڈلی میں یا کسی اچھے ویدک اسٹرالوجر سے یہ بات کنفرم کر لیجیے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں اگر عزت کا یہ مقام ملتا ہے تو موت کے بعد اس سے 10 گنا مقام ملتا ہے. یہ کنڈلی کے اندر یوگ موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں نا ڈیوائن سپورٹ، گج کیسری یوگ، یہ وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب یہ تو میں نے ان کے ریلیف کے حوالے سے یہ ٹائم فریم دیا. دوسرا، خان صاحب کے لیے اگر اللہ کو منظور ہوا میرے رب کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، اور وہ جو میں نے بات کہی ہے نا اس کو کوئی پی ٹی آئی والا غلط سینس میں نہ لے، وہ تو ہر ایک کے لیے زندگی موت، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ضرور حفاظت کرے اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے. میں اللہ نہ کرے کسی کے لیے برا کیوں بولوں، میں صرف خدشات اور پاسبلٹیز بتاتا ہوں. اور مجھے ان لوگوں سے بہت پرابلم ہوتا ہے، بہت وہ ہوتا ہے کہ جو اسٹرالوجی میں اپنی خواہشات کو بنانا چاہتے ہیں. خواہشات پہ نہیں چلتا یہ گیم. میں اپنی ذات کے لیے اپنی خواہش کے حساب سے نہیں کر سکتا. یہ ایک سائنس ہے، میتھمیٹیکل سائنس ہے، اللہ نے ایک علم دیا ہوا ہے، اس کے حساب سے جو ہوگا میں وہ آپ کو بولوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا. اور دیکھیں خان صاحب کے ہاروسکوپ میں ایک چیز بتاؤں، اس کو کوئی شخص برا نہ مانے. خان صاحب ہو سکتا ہے پولیٹکس میں ویک ہو، لیکن یہ جو مارس بیٹھا ہوا ہے نا ان کا، مارس جسے مریخ کہتے ہیں، یہ انسان کے اندر ایسی قوت ارادی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی، میں کہتا ہوں اگر یہ کرکٹر نہ ہوتے تو یہ کوئی بہت بڑے واریر ہوتے یا کوئی جرنل ہوتے. یہ اور ان کے کنڈلی کے اندر ایک یوگ اور بنا ہوا ہے، وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایسے انسان کو بغیر محنت اور اسٹرگل کے کوئی چیز نہیں ملتی. جب تک تقدیر محنت نہیں کرا لیتی وہ ان کو آسانی سے نہیں ملے گی. ہاں، ان کے جو کرم ہاؤس ہے وہاں پہ اتنے پلانٹ جمع ہیں کہ ایسے آدمی کو یعنی بڑا، آپ دیکھیں، آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں. اب ہم ایک بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھ، کیا کچھ نہیں ہوا. کیسز ایک طرف، وہ گرفتاری دوسری طرف، ان کا انتخابی نشان چھنا وہ بھی ایک طرف. لیکن باوجود، جو میں ہمیشہ سے شروع سے کہتا تھا کہ عمران خان صاحب، اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے کیونکہ میں کوئی اپنی پسند ناپسند پہ نہیں بولتا، میں تو وہ دیکھتا ہوں علم کے تقاضے کیا ہیں. آپ دیکھیں، ہو سکے مائنس، آپ کو پتہ ہے ساری سچویشن کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے کنڈلی. اور ایک دفعہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ونس ان اے بلین والی کنڈلی ہے یہ. اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو کسی اچھے ویدک اسٹرالوجر سے یہ بات پوچھ لیجیے گا. تو آج آپ کو بحکم اللہ، میرے پنجتن پاک کے صدقے، میں جتنا بتا سکتا تھا، جتنا اللہ نے قوت دی، میں نے آپ کو بتا دیا. اور ایک چیز میں ضرور بولوں گا، اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو کسی بھی حوالے سے تو میں اس کے لیے اس سے معافی چاہتا ہوں. لیکن ایک ذہن میں یہ بات رکھیے گا، مجھے جو بولنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کے تحت نہیں بولتا، میں یہاں سے بولتا ہوں. وہ بھی تھا نا جب میں نے بولا تھا کہ خان صاحب غلط ہو رہا ہے، آپ غلط کر رہا ہو،
یہ ٹائم صحیح نہیں ہے، احتیاط کریں، یہ چیزیں. تو وہ بھی بولا جب اچھا ہوگا تو اچھا بولوں گا، برا ہوگا تو برا بولوں گا، کیونکہ یہ میری اٹس اے ڈیمانڈ آف مائی نالج. تو خواتین و حضرات، آخر کرنے والا میرا رب ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو نہ ہو. اور ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے یہ سینسٹیو ٹائم ہے. ہاں، ایک سوال اور مجھ سے پوچھا تھا، سوری میں مس کر گیا، کہ کیا پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے گا؟ جس نے ماضی میں بولا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا وہ بھی غلط تھا، جو ابھی بول رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا وہ بھی غلط تھا. یہ پاکستان کی کنڈلی دکھائیے اور کسی سے پوچھیے جوپیٹر کی کیا پوزیشن ہے. پاکستان میں عوام کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، عوام کے لیے تکالیف ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ورنہ ہمارے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی خواہشیں تو بہت رہتی ہیں. اور دوسرا ایک بات چلے اور بول دیتا ہوں، ایک تو پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہی، اور میں نے یہ کہا کہ پاکستان کو یہ ٹائم خیال رکھنا چاہیے 2027 آنے دیں، پھر میرے رب کا کرم بھی دیکھ لیجئے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس کا میکسیمم اس ٹائم کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ مزید صوبے بن سکتے ہیں، یہ صرف ہو سکتا ہے. اور ایک چیز یہ، ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، سبھی کچھ کور کر لیا، ہر چیز کر لی. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو پھر آگے دیکھ لیں گے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، اور خاص طور پہ میرے فلسطینی بہن بھائیوں پہ، کیونکہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ اللہ کو ہم کیسے فیس کریں گے. ہم یہاں دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کے پاس پانی اور وہ نہیں ہے، غذا نہیں ہے. آپ سوچیں، اس تمام مسلم حکمرانوں کو اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم کیا کر رہے تھے اس وقت. رمضان کے اندر یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، خاص طور پہ کشمیری مسلمانوں پہ، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب پہ کرم کرے. اس کے بعد کل عالم پر. مجھے اجازت دیجیے کہ ایسی ویڈیو بنا دی جو آپ کافی عرصے تک سن سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.